بیٹھی ہو گے. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. آئیں آج صبح ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور صبح 6 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہی بھلا ہے، وہی قدوس ہے اور وہی پاک ہے. آئیں اس کی عبادت کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اس کی بڑائی کریں، اس کی تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، خداوند کی حمد و ستائش میں آگے بڑھیں گے. ہیلیلویا. خدا کی ستائش کریں. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لے میں کس پکارا. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لے میں کس پکارا. مدد لی رب آپ آیا، میری مدد لی رب آپ آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا. وہ جس نے دھرتی آکاش بنایا. تیرے پیران دیوے کھلارا، مدد لئی میں یسوع پکارا. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لئی میں یسوع پکارا. تیرا راکھا نہ کدی اونگلاوے، تیرا راکھا نہ کدی اونگلاوے، تیرے رب نوں در بھی نہ آوے. او تیرے رب نوں در بھی نہ آوے. اسرائیل دیا رکھدا اتاڑا، لئی میں رکھوں پکارا. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لئی میں یسوع پکارا. پہ تیرا یہوہ رکھوالا، پہ تیرا یہوہ رکھوالا، تیرے اونٹے ہو چاکر والا. تیرے اونٹے او چھاں کرن والا. شکریو سے ہر دم گزارا، مدد لئی میں یسوع پکارا. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لئی میں یسوع پکارا. اکھیاں چکنا میں بل پہاڑا، مدد لئی میں
यीशु धीरे सूरज न तेनू सतावे धीरे सूरज ना तेनू सतावे राती चन्न भी ना तुझ राती चन भी न कुछ दुख पहुंचावे खौफे खावेगा ना बिच उजारा मदद अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा तेरा रब तैनू आपे चांदा तेरा रब तेनू आपे बचांदा सारी बतियां तो तैनू छुड़ांदा सारी बतियां तो तैनू छुड़ांदा तेरी जिंदड़ी दिया रखदा उताड़ा मदद पुकारा अखियां चुकना मैं पहाड़ा मदद अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा तेरे राह विच यहोवा ताला तेरे सदा होवेगा तेरा रखवाला सदा होवेगा तेरा मैं तेरा ही नु हरदम पुकारा मदद यीशु पुकारा अखियां चुकना मैं वल अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं यीशु पुकारा मदद लई मैं यीशु पुकारा मदद लई मैं यीशु Oh yes, Lord. खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा पाक पवित्र नाम के लिए आमीन हालेलुया। आए सो खुदा की शुक्रगुजारी करें और आज सुबह अंजील मुकद्दस में से हम करंथियोस का 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम 5 आयत पढ़ लेंगे और अगर आगे हमें खुदा देगा ये 6 आयत पढ़ लेंगे 6 आयत 8वीं आयत से आए बिनिशा पढ़ेंगे आंजे भाई आसफ ताज जो हैं वो तिलावत खुदाबंदी करेंगे। जी आइए। बुजुर्ग पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा गया खत उसका 6 बाब और उसकी आयत 7 से लेकर 15 आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। हाँ जी 8 आयत से लेकर 15 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम की तलावत करेंगे। बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो
اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ بعض تم میں ایسے بھی تھے، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ سب چیزیں میرے لیے تو ہیں، میرے لیے روا تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے، اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اور اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء بنوں؟ ہرگز نہیں۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ ہیلیلویا۔ پریز دا لارڈ۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، ذیشان بھائی اور کاشر اور علیشا اور جتنے بھی لوگ مجھے نظر آئے ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں۔ تو ہم نے 7ویں آیت تک دیکھا تھا، اب آئے ہم 8ویں آیت دیکھیں۔ تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر کرنتھیوں میں یہ رویہ نہیں تھا، یعنی ظلم سہنے اور نقصان برداشت کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ اوپر بتایا گیا تھا کہ دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ مقدمہ بازی کرتے ہو، اور بجائے تمہیں ظلم اٹھانے کے کیوں نہیں بہتر چاہیے کہ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ لیکن یہ ظلم سہنے اور نقصان برداشت کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے، بھائیوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ بجائے نقصان قبول کرنے کے، بجائے ظلم اٹھانے کے یا برداشت کرنے کے، یہ ظلم کرتے تھے اور نقصان کیا کرتے تھے؟ دیتے تھے۔ اور کس کو نقصان دیتے تھے؟ بھائیوں کو۔ انڈرلائن کریں، بھائیوں کو۔ پھر کیا لکھا ہے؟ نقصان پہنچاتے تھے اور بھائیوں پر ظلم کرتے تھے۔ اچھا، نہ یہ ظلم سہتے تھے اور نہ یہ نقصان اٹھاتے تھے، بلکہ اس کے اپوزٹ یہ کرتے تھے کہ یہ بھائیوں کو کیا کرتے تھے؟ نقصان پہنچاتے تھے یا دیتے تھے، یا پھر ظلم جو ہے وہ بھائیوں پر کرتے تھے۔ اب بھائیوں سے کیا مراد ہے؟ مسیح میں جو بھائی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایماندار کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب جب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور پھر ہم مسیح میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی کہلاتے ہیں۔ تو اس طور سے وہ اپنے ایماندار بھائیوں کو کیا کرتے تھے؟ نقصان پہنچاتے تھے۔ آئے 9ویں آیت دیکھیے، 9ویں آیت ذرا پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی؟ اچھا، پھر یہاں پر انڈر لائن کیجئے کہ کیا تم نہیں جانتے۔ تو ہم نے کتنی دفعہ دیکھا تھا؟ تقریباً ایک ہی چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی بار لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے؟ تو ہاں جی، 6 مرتبہ لکھا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے یہاں پر پھر دیکھا ہے 9ویں آیت میں، یہ 9ویں آیت کی بات ہوگی۔ اچھا، جو میں نے آپ کو آیتیں پڑھائی تھی اس میں میں نے 9ویں آیت نہیں تھا، اب یہ 7 مرتبہ ہو جائے گا۔ کلیئر؟ اس کو لکھ لیجیے 9ویں آیت میں، اور اگر آپ اس کو دائرہ لگا لیں گے تو پھر آپ جیسے اس چیپٹر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی دفعہ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے، کیا یعنی پڑھ دیجیے۔ بدکار خدا کی بادشاہی، ہاں، بدکار خدا کی بادشاہی
के वारिस ना होंगे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे। जी। अच्छा, तो वो सवाल ये है कि क्या तुम नहीं जानते, यहाँ पर क्या वो भूल गए थे कि जिनकी जिंदगियों में नारास्ती है, अब नारास्तों की या बदकारों की बात हो रही है, यानी जो बदकार हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम भूल गए हैं तो पौलुस उनके सामने गुनाहगारों की एक फहरिस्त पेश करता है। अब यहाँ पर गुनाहगारों की एक फहरिस्त है। आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, नए अहदनामे को, तो मुख्तलिफ फहरिस्त जो है वो आती है। एक फहरिस्त मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने रोमियो के ख़त के 8वें बाब में पढ़ाई, और जितने मसीह यस्सू में हैं तो फिर रूहुल कुछ उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें वो हमें गवाही देना सिखाता है, दुआ करना सिखाता है, और बरकत और मुनादी करना सिखाता है, वारिस बनाता है, अब्बा कहलाना सिखाता है, और रूहुल कुछ जो है वो मिरास में शामिल करता है, जलाली बनाता है, शफाहत करता है। तो वो एक लिस्ट है। अब यहाँ पर ज़रा लिस्ट फ़र्क है, और वो लिस्ट क्या है? गुनाहगारों की फहरिस्त पेश की गई है, जिनके का बादशाही में कोई हिस्सा या बखरा नहीं है। जिनका बादशाही में कोई हिस्सा या बखरा नहीं है, उनकी लिस्ट जो है वो फहरिस्त उन गुनाहगारों की जो है वो बताई गई है। सो पौलुस का मतलब ये नहीं है कि सच्चे मसीही आए, जरा अंडरलाइन करें, बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, यही लिखा है। आए जरा देखें, अब जब लिखा ना बादशाही के वारिस ना होंगे, तो पहली बात कि बाज़ उलमा कहते हैं कि बादशाही में दाखिल होने और बादशाही का वारिस होने में फ़र्क है। बादशाही में दाखिल होने और बादशाही का वारिस होने में फ़र्क है। अब क्या है, उनकी तालीम ये है कि मुमकिन है कि एक ईमानदार अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े गुनाह पर गालिब ना आए, मगर तो भी निजात पाए। वो बादशाही में दाखिल होगा, मगर उसे या तो बहुत थोड़ा मिरास या अजर मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब वो बादशाही में दाखिल होगा, लेकिन उसे कोई अजर या कोई बखरा जो है वो किसी तरह का मिरास में कोई हिस्सा जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन मगर ज़ेरे नज़र हिस्से का ताल्लुक नारास्तों से है, यानी वो जो नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए। अब लिखा ना यहाँ पर बदकार वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर जो है वो बात गुनाहगारों की हमने फहरिस्त हम देख रहे हैं, तो जिनका बादशाही में कोई हिस्सा या बखरा नहीं है। अब यहाँ पर बदकारों की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए। मैं आपको बताऊं, सम टाइम जब मैं और आप तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और अपनी मुमकिन है अगर हमसे रूह कुछ में बदी या गुनाह हो जाता है, तो हम करते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, तो भी हम जब तौबा करते हैं तो हर रोज़ उसके खून से धुलते हैं और पाकीज़गी में और जलाल में भरते हैं, और इस तरीके से हम बादशाही में, हम यीशु के खून के वसीला से, ईमान के वसीला से बादशाही में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि बदकार के बारे में लिखा है, तो पौलुस का मतलब ये नहीं है कि सच्चे मसीही इन गुनाहों के मरतकब होकर अबदी हलाकत के वारिस हो सकते हैं, बल्कि ये मतलब है कि जो लोग ये गुनाह करते हैं वो मसीही है ही नहीं। असल में एक्चुअली ये है कि वो तो मसीही है ही नहीं है। जो इन गुनाहों में पड़े हुए हैं और ये गुनाह करते हैं वो नए सिरे से ही पैदा नहीं हुए। इस फहरिस्त में हरामकार पहला लफ्ज़ है, फहरिस्त में पहला हरामकार, यानी जिनाकार को अलग अलग रखा गया है। हरामकारी से मुराद गैर शादीशुदा शख्स का फेले बद जो है, जबकि जिनाकारी शादीशुदा शख्स का जिनसी गुनाह है। ये अलग अलग गुनाह हैं। तो ये लिखा है कि खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। फिर से सुन लीजिए, इस फहरिस्त में दो लफ्ज लिखे गए, लिखा हुआ है कि नहीं, हरामकार और क्या लिखा है, और दोबारा से, हाँ, जिनाकार। आपने देखा, फिर आया ना लफ्ज जिनाकार, दो लफ्ज, एक हरामकार है एक जिनाकार है।
تو یہ دونوں الگ الگ رکھا گیا ہے، یعنی حرام کاری سے مراد غیر شادی شدہ شخص کا فعل بد ہے، اور جبکہ زنا کاری شادی شدہ شخص کا جو ہے وہ جنسی گناہ ہے۔ سو بت پرستوں کا ذکر دوبارہ ہوا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3 کی فہرست ہوگی، ان کو انڈر لائن کریں گے، ان کو گنتی بھی آپ دے سکتے ہیں بائبل کے اندر ہی، آپ دائرہ لگائیں، اس پر 1 2 3 4 لکھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے سیکوینس وائز۔ تو جیسا کہ باب 5 کی گزشتہ 2 فہرستوں میں بھی موجود ہے، باب 5 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 2 فہرستوں میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ کون؟ بت پرست۔ ایک اور لفظ دیکھیے، عیاش لکھا ہوا ہے، جی اب عیاش پر دائرہ لگائیں تو عیاش سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن غلط طور پر استعمال ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کو عیاش کہتے ہیں۔ سو اور پھر انڈر لائن کریں لونڈے باز۔ لونڈے باز سے مراد ہے جو مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں، یعنی مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں۔ لونڈے باز وہ مرد ہیں جو مردوں کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں۔ آئیں 10ویں آیت دیکھیے اس فہرست میں، اور لکھیے چور لال کے طور پر۔ اب آپ دیکھ لیے، وہ آپ کے آفس میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کے چرچ میں کلیسیا میں ہو سکتی ہے، محلے میں ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے۔ جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ اسے لے لیتے ہیں، اس کو چور کہتے ہیں۔ آپ کا وہ نہیں تھا، آپ نے لے لی ہے تو اس کو چوری کہتے ہیں، اس کو چوری جو ہے گنا جاتا ہے۔ غور کریں کہ لالچ کا گناہ ہمیشہ بدترین گناہوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ بڑی خاص گل ہے کہ جب ہم گناہوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں لالچ کا گناہ جو ہے نا وہ ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان اس کے بارے میں عذر تراشتے اور اسے ہلکا خیال کرتے ہیں، لیکن خدا اس کی شدید مذمت کرتا ہے، لالچ کی۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں نے بڑا دیکھا ہے لالچ، مختلف طرح کا لوگوں کو لالچ ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی طرح کا لالچ کرتے ہیں تو یہ لالچ آپ نے کبھی سوچا کہ گناہ گاروں یا گناہوں کی لسٹ میں کیوں آتا ہے؟ اب خدا اس کو ہلکا نہیں لیتا، انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہلکا لیتا ہے یا اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ تو ذرا دیکھیے کہ کیوں خدا جو ہے وہ اس کو ہلکا نہیں لیتا، ہلکا خیال نہیں کرتا، تو اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اصل میں لالچی وہ ہوتا ہے جس کو مال و دولت جمع کرنے کی حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، اس کو لالچی کہتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑا آسان طریقہ، اگر آپ خدمت میں ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اگر آپ کو اپنے لالچ کو دیکھنا ہے تو پہلی بات آپ کے اندر دولت جمع کرنے کی خواہش ہوگی، اور وہ بھی اس کے لیے جب آپ ناجائز مال جمع کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہم لالچ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ اپنے پیٹ میں بھی جمع کر سکتے ہیں، آپ اپنی پلیٹ میں بھی جمع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جیب اور اپنی اکاؤنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ جائز کی نہیں بات ہو رہی، جائز جمع کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ جب آپ کو جمع کرنے کا لالچ ہو اور اس کے بعد آپ ناجائز جو ہے وہ جمع کرنے لگیں، وہ خواہش میں خاطر، اور اس کی خاطر آپ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، تو اس کو لالچ کہتے ہیں۔ بس اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میں ناجائز طریقے سے کچھ کر رہا ہوں، اسے رکھ رہا ہوں اور جمع کر رہا ہوں، تو وہ لالچ میں شامل ہوتا ہے۔ تو لالچی جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا۔ لالچ آپ کو دینے سے بھی روک دیتا ہے۔ اچھا، دینا آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کا گریڈی ہونا، لالچ کرنا روک دیتا ہے۔ اچھا، اب میری بات سنیں۔ فار ایگزامپل، جب میں نے پچھلی دفعہ منادی کی تو جب ہم 10ویں حصے کی بات کرتے ہیں تو اس پر ہم نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے کہ اگر آپ لاوی کی بات کرتے ہیں تو پہلا شخص جو دائیں کی لیتا ہے وہ لاوی نہیں تھا، ملک صدق بادشاہ۔ اور پھر اگر ہم اس سے پہلے دیکھتے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ شریعت کی تعلیم ہے تو وہ شریعت کی بھی تعلیم نہیں تھی، اور ملک صدق کو جو ہے وہ یسوع مسیح سے تشبیہ دی گئی، آپ یہ کہیں سے بھی کسی سے بھی جان سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ خود جو ہے وہ یہودی خاندان سے تھا، تو ملک صدق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ
اب تک لاوی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں یہ حصہ خداوند کا ہے اور اگر آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ لالچ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ جب دیتے ہیں تو پھر آپ لالچ سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. اگر جب آپ خداوند کا گھر، خداوند کا کام، خداوند کی بادشاہی کے کام میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خداوند کے گھر خدمت کے پہیے چلتے ہیں اور خداوند کے گھر میں روشنی اور گیس، بجلی اور خادموں کا آنا، ہر ایک چیز کی ضرورت آپ کے دینے سے پوری ہوتی ہے. لیکن آپ خدا کا بھی حصہ اس خاطر رکھ لیتے ہیں کہ وہ میرے گھر، بچوں، میری زندگی کا کام آئی، تو یہ بھی لالچ ہے. اور اپنا 10واں حصہ آپ جو خداوند کا ہے 90 رکھنے کے بعد بھی جو آپ کا ہے، لیکن وہ ناجائز آپ نے 10واں بھی رکھ لیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ ہے. اور دوسرا یہ محبت کی تعلیم ہے کہ آپ اس میں کتنا بڑھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بڑی پچ ہوتی ہے. جب آپ کے اندر رویا آ جائے، جب آپ کے اندر خداوند کی حضوری آ جائے، جب آپ خدا سے پیار کرنے لگے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آ جائے، وعدے آپ کی زندگی میں، تو آپ کو دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان ساری باتوں سے بے بہر ہیں اور خداوند کی حضوری سے، خدا سے، کلام سے، روشنی سے، آسمان سے، رویا سے، اس کی برکت سے، اس کے مسا سے، اس کی نوائنٹنگ سے، اس کی پریزنس سے نا واقف ہے، تو آپ کے لیے دینا بہت مشکل ہے. ماں سوائے ہم لالچ ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے. آئیں تھوڑا آگے بڑھیے. تو ایک اور ہے شرابی. اس کو انڈر لائن کریے. جیسا کہ پہلے بیان ہوا، نشہ اور بیان ہوا کہ نشہ آور مشروبات کے عادی جو ہوتے ہیں اس کو ہم شرابی کہتے ہیں. ایسا مشروب جو آپ کو نشہ کر دیتا ہے، جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم شرابی کہتے ہیں. تو شرابی جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا. اس کے بہت سارے نقصان ہیں. پوری بائبل میں یہاں سے خدا کے کلام کو بتانا چاہتا ہوں. پوری بائبل میں شراب کی سختی سے منع ہے اور بائبل کہتی ہے شرابی بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. شراب کے بہت سارے نقصان ہیں. آپ کی آنکھوں کا نقصان ہے، آپ کو زانی بناتا ہے، آپ کو شور و غل مچاتا ہے، آپ کو جھگڑالو بناتا ہے اور آپ کے روپے پیسے ضائع کرتا ہے، آپ کو کیئر لیس بناتا ہے، آپ کو بدنی طور پر نقصان. تو بائبل بے شمار اس کے نقصان بتاتی ہے. اور اگر سمپل بات کریں تو بائبل کہتی ہے کہ نشے باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر آپ باقی ساری چیزوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ غیر ذمہ دار بن جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے خدا کی بادشاہت میں گواہی میں بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کے بچے روتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اگر کچھ نہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ شرابی جو ہے وہ چھیتڑے پہنتا ہے تو غربت اس کے گھر میں ناچ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے بائبل اس کو منع کرتی ہے. اور پھر اگلی آیت لکھے گالیاں بکنے والے. اچھا، دوسروں گالیاں کسے کہتے ہیں؟ جو دوسروں کے بارے میں گندی اور بے ہدہ زبان استعمال کرتے ہیں. اگر آپ گندی اور بے ہدہ زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ گالیوں میں شمار ہوتا ہے. تو گالیاں جو ہے وہ دینے والا شخص جو ہے وہ بادشاہت میں استعمال ہوگا. اچھا، گالی دینے والے کی زبان کو ابلیس کی زبان بھی ہم کہتے ہیں اور ابلیس اس زبان پر غلبہ رکھتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے. اور آپ ابلیس کی بولی بولتے ہیں اور ایک ہی چشمے سے بائبل میں لکھا ہے کہ 2 طرح کا پانی نہیں نکلتا. اور زبان جو ہے وہ آگ لگا دیتی ہے. اب آگ کیسے لگتی ہے؟ گالی واحد ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو آگ لگا دیتی ہے اور یہ زبان ابلیس کی ہے. تو بائبل آپ جب خدا کی حمد اور تمجید کرتے ہیں، جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں تو آپ کی زبان ہیل ہو جاتی ہے، اس کا ختنہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں اور جب آپ بادشاہی سے، مسا سے اور حمد سے، تمجید سے، وعد سے آپ، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی زبان کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے. تو گالی بکنے والے جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک اور انڈر لائن ظالم لکھا ہوا ہے. ظالم یہ 5ویں بات ہے. سے مراد ایسے اشخاص ہیں جو دوسروں کی غربت اور ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے گھر بھرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظالم. اگر پھر سے سن لیجئے، اگر آپ ایسے اشخاص سے مراد ہے ظالم جو دوسروں کی غربت اور ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا گھر بھرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں.
اب اس میں سود بھی جو ہے وہ دوسرے کے حق میں لے کر اپنے پاس اپنا گھر بھرنا اور اپنی زندگی کو کسی کی مجبوری کو یا غربت کو یا ضرورت کا نجائز جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس اور پھر اس سے اپنا فائدہ بناتے ہیں تو اس کو ظالم کہتے ہیں، اور اگر آپ یہ ظلم کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں۔ 11ویں آیت دیکھیے، پڑھ دیجیے 11ویں آیت۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ آمین۔ اب یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی آیت سے 11ویں آیت تک ایمانداروں میں مقدمہ بازی ہے، تو 11ویں آیت ہماری آ گئی ہے، تو آخری حصہ مقدمہ بازی کے حوالے سے 11ویں آیت میں یعنی کہ پہلی سے اسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے کہ مقدمہ بازی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں بھائیوں کو، اور اپنے فیصلے غیر نجات یافتہ کو، بے انصافوں کو، دنیا داروں سے کراتے ہیں، جبکہ آپ ایماندار ہیں، آپ دنیا کا فیصلہ کریں گے، فرشتے جو ہیں وہ آپ ان کا انصاف کریں گے، آپ مسیح کی بادشاہی میں یہ سارا کام کریں گے، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب 11ویں آیت میں ذرا دیکھیے، تو پھر سے پڑھ دیجئے، بعض تم میں ایسے بھی ہیں، یہ لکھا جی، پڑھیے۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے۔ اچھا سنیں، پولوس یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنتھس کے مسیحی ان گناہوں میں مبتلا تھے، بلکہ یہ کہ نجات پانے سے پہلے وہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو، اس آیت میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ گناہ گاروں کی یہ فہرست ہے، اور جو اب تک شاید نئے سرے سے پیدا نہیں، تو اس وقت ان کی زندگی میں یہ گناہ تھے، پہلے وہ یہ گناہ کیا کرتے تھے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے۔ جیڑی اتنے لسٹ بنائی نا، تو وہ کہہ رہے بعض تم میں ایسے ہی تھے، لیکن تو جو اوپر تقریباً میرے اندازے سے 10 سے 11 ایسے گناہ بتائے گئے، تو لکھا ہے بعض تم میں ایسے ہی تھے۔ کیسے تھے؟ حرام کار تھے، زناکار تھے، بت پرست تھے، لونڈے باز تھے، چور تھے، لالچی تھے، شرابی تھے، گالیاں بکنے والے تھے اور ظالم تھے۔ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، میں اتنی زیادہ گالیاں دیا کرتا تھا کہ مجھے خود کے اندر سے وہ احساس ختم ہو گیا تھا۔ میرا دوست مجھ سے ناراض تھا، تو کئی مہینے ناراض ہوا، آخر 3 مہینے کے بعد جب میں نے اس سے پوچھا کہ تیری ناراضگی کی وجہ کیا، وہ کہتا آپ مجھے ہر بات میں گالی دی۔ تو اس ٹائم سے میں نے یہ نوٹس کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد جیسے ہی میں نے نجات پائی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، اور خدا نے میری زبان کا ختنہ کیا، مجھے پاک کیا، تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر بھی لکھا، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، یعنی کہ وہ نجات پانے سے پہلے کہ وہ یہ گناہ کرتے تھے، لیکن اب کیا لکھا ہے؟ مگر اب تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ یسوع کے نام سے، یسوع کے روح سے، اور کیا کر گئے ہو؟ دھل گئے ہو، دھل گئے ہو، دھل گئے ہو، اور پاک ہوئے ہو، راست باز بھی ٹھہرے ہو۔ ہیلیلویا۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو ان ہر طرح کے گناہوں سے رہائی دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک بت پرست گھرانے سے تھا، خدا نے مجھے اس سے نجات دی، اور جوانی کے شروع ایام میں نشے میں پڑ گیا، خداوند نے مجھے اس سے رہائی دی، سگریٹ کے، شراب کے، اور میری جوانی کا آغاز شراب سے ہوا، اور اب تک شروع ہی کی تھی، تو چونکہ مسیح آ گیا میری زندگی میں، گالیوں سے زندگی بھری ہوئی تھی، لالچ سے زندگی بھری ہوئی تھی، تقریباً ان سارے گناہوں میں ہر طرح سے ملوث تھے، لیکن واقعی میں نے اس کا تجربہ کیا۔ اور آج اگر آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، یسوع کے پاس آنے کا مطلب دھلنا ہے، یسوع مسیح کے پاس آنے کا مطلب ہے صاف ہونا ہے، یسوع مسیح کا خون کا شاور، یسوع مسیح اور روح القدس کا شاور، اے ڈنگے لاندہ، ایسا روح القدس، ایسا میں کہتا ہے اے برکتاں والے کام تے بات چون دینے، لیکن جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی کی بنیاد چیزیں نہیں ہیں کہ میں یسوع کو اس لیے آیا، منو گڈی مل گئی، بنگلہ مل گیا، سونا مل گیا، چاندی مل گیا، میری غربت گلا دا پتہ ہی نہیں سی، میری روح کے اندر اتنی کہ تباہی تھی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے گناہ بندے دی زندگی چون تباہی تو ود کے کی ہو سکتی۔ تو میں ایکچولی سوسائڈ کرنا چاہتا تھا، ایون کہ ابلیس نے مجھے تیار کر لیا، یہ اب جو زندگی میں جی رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ زندگی یسوع کی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی ایکچولی
ان سارے گناہوں میں پھنس کر اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا تو خدا نے مجھے بچا لیا، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے یہ زندگی اس کی، اب میں کسی دنیا کی کسی بھی چیز کی وجہ سے مرنا نہیں چاہتا تھا، اپنے ہی گناہوں میں پھنس کر میں مرنا چاہتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یہاں پر جو بات لکھی ہے نا، لیکن مگر اب تم، کیا پڑھ دیجیے ذرا دوبارہ، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ ہاں، یہ تجربہ آپ کی زندگی میں جب ہوتا ہے، یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ جب یسوع سے آپ انکاؤنٹر ہوتے ہو تو پھر خداوند آپ کو کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے، روح القدس آپ کو دھوتا ہے۔ بس این جی کہہ لو بندے نو نوانا ہے، او دے گوڈے گٹیاں کنا اور ڈنگے لا لا کے نوا دینا اور نکھار دینا کون کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کر سکتا ہے، اس کا روح کر سکتا ہے۔ یہ تجربہ ایک کرسچن کو ہوتا ہے کہ اس کی روح کے اندر کس قدر تازگی اور کس قدر برکت اور کس قدر نکھار اس کے انکاؤنٹر سے ہوتا ہے۔ بس اس بیس پر میں بچا ہوا ہوں، اور آج تک اس نے میری زندگی کے اندر اپنی محبت کو روح القدس کے وسیلہ سے ڈالا ہے، اور میں اس کا گہرا تجربہ رکھتا ہوں، اس سے دھلنے کا، اس سے پاک ہونے کا، اور راست باز بھی ٹھہرے۔ وہ مسیح کے خون سے گناہ اور اس کی ناپاکی سے دھل گئے۔ ہیلیلویا! یسوع کا خون آپ کو دھوتا ہے۔ یہ تجربہ آپ کے وقت میں نے دیکھا، ہم اپنی روح کے لیے، اپنی زندگی کے لیے نہیں آتے لوگ، اور ہم دوسرے درجے کی منادی کر رہے ہیں، جو چیزوں کی منادی ہے۔ چاپا میں روح گندی روے، زبان گندی روے، ذہن گندی رہن، اور زندگی بھری ہو ان سارے گناہوں سے، اس سے کوئی فرق نہیں، نہ مناد کو پڑھتا ہے، نہ پریچر کو پڑھتا ہے، نہ ٹیچر کو پڑھتا ہے، اور نہ ہمیں خود ایسے لوگ چاہیے کہ ہمیں ایسے یسوع سے ملاقات کی ضرورت ہے جس کے خون کا شاور آپ کو ملے، روح القدس کا غسل آپ کو ملے، خداوند یسوع کے نام اور یسوع کے خون کا غسل آپ کو ملے، بندے دا اندر پیٹا جڑا نا پاک اور صاف اور نکھرا ہوا ہے، اور وہ گاؤں خانہ کی بچہ کی طرح کوتے پھاندے اور وہ تازگی حاصل کرے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ مسیح کے یعنی کہ خون سے گناہ اور اس کی ناپاکی سے دھل گئے، اور خدا کا کلام ان کو مسلسل اودے بعد توندا ہی رہندا ہے۔ ہیلیلویا! سنیں میری بات، تو یہ تجربہ ہوتا ہے آپ کو یسوع کے خون سے ڈنگا لابد ہے، نواندا ہے، روح القدس آپ کو نلاتا ہے صحیح کر کے۔ جب آپ کی زندگی میں وہ آتا ہے، پیچھے والا سارا میل مول تو دینا، بندہ نکھر وہ زندگی دی وہ وارے نہیں آ رہے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا کام ہے، وہ کلام کا جو ہے غسل، اس کو کیا کرتا ہے؟ مسلسل پھر دے بات تو اندار رہتا ہے جب تک یہ سنا ہے۔ ہیلیلویا! ہم نے کبھی کلام کو ایسا لیا ہی نہیں کہ وہ ہر روز ہمیں دھوتا رہے، اور خدا کے روح کے عمل سے وہ کیا کرتا ہے؟ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خدا کی خاطر دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ کیے جاتے ہیں۔ بندہ دیکھو یسوع دے خون دا ناتا ہویا بندہ ہی فرق ہوتا ہے، روح القدس دا ناتا ہویا بندہ ہی فرق ہوتا ہے۔ کلام سے غسل پانے والا جنہوں ڈنگے لگ دے ان کلام دے، ہر صبح خداوند ہمیں دھوتا ہے، ہر صبح ہمیں اپنے کلام کی قدرت سے پاک کرتا ہے، وہ بندہ ہی دنیا تو فرق ہوتا ہے۔ آپ تسی بندہ بکھا دو، منو بندہ ملا دو، میں تمہیں دس داں گا یہ بیچارہ یسوع دے خون دا شاور انہیں لیا کہ نہیں، یہ یسوع دا خون دا غسل انہوں ہویا کہ نہیں ہویا، روح القدس دا غسل ہویا کہ نہیں ہویا، روح القدس دی بارش دا ناتا ہے یا نہیں ناتا، اور کلام انہوں توندا رہندا ہے کہ نہیں توندا۔ میں ویکھیا کئی لوگ بیچارے مسیح دے کول آ کے بھی گندے ہی نہیں، کلام سن کے بھی گندے ہی نہیں، روح القدس پا کے بھی ناپاک ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یسوع کو دنیا داروں کی طرح، روح القدس کو دنیا داروں کی طرح، خدا کے کلام کو دنیا کی چیزیں پانے کے لیے دنیا کی طرح اس کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن یسوع خدا کا کلام، روح القدس ایک عجیب کام یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو نیا بنا دیتا ہے، وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے راست باز بھی ٹھہرے، یعنی صلیب پر خداوند یسوع کے کام کے وسیلہ سے وہ خدا کے سامنے راست باز منسوب ہوئے ہیں۔ اب میں اور آپ راست باز ہیں، اسی گناہ گار نہیں،
اور کاش آپ اس کا آپ کو گہرا تجربہ جب ہو کہ آپ کو پتہ لگے کہ خداوند یسوع کا خون صلیب کی قدرت کیسے آپ کو جیتا دیکھا نا پردہ چاک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جب آپ کو جب بھی مل جاتی ہے نا آسمانی باپ سے اور اس کی قربت آپ کو فرزند اور روح القدس آپ کا ایسی سپورٹ کر دیتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آج میں دنیا تو کٹ گیا ہوں اور باپ سے جا ملا۔ پہلے ہم دنیا سے جڑے ہوئے تھے اور باپ کے دشمن تھے، اور صلیب نے کیا کیا، ہمیں دنیا سے جدا کر دیا اور باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس کا گہرا تجربہ پھر آپ محسوب ہوتے ہو راست باز۔ آئیں اپنے سروں کو چکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے، اور آج 15 تاریخ کی عبادت ہے، اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں گے۔ ہمارے پیارے بھائی شان جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، آج صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے، وہ جوان بیٹا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اس کے چھوٹے بچوں کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے بھی، اس کی بیوہ ماں کے لیے بھی، اور جتنے کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں گے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہے اور کلیسیا کے اندر، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ خوشیاں غم ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آئیں ہم ان خاندانوں کے لیے بھی تسلی کی دعا کریں گے۔ آئیں بنش کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، آپ آن لائن ہو تو آپ ضرور کوئی بھی چھوٹا سا میسج ڈال سکتے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ تھینک یو جیزس۔ قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے خدا، علیشا کے تیرے لیے ترس خداوند اور تیرے تیرے حضور، پاک روح کے باجی لیے رخسانہ کے لیے تیرے خدا، حضور دعا کرتے اور ہیں، تیرے کلام کے لیے زاہد سنیل خداوند کے جو لیے، تیرا جان کلام جمال ہمیں کے دھوتا لیے، ہے، سسٹر اور نازیہ ہم اس نومی کے لیے نجات کے لیے خداوند جو برکت ہم نے سلامتی کی دعا نجات کرتے پائی ہیں، ہے، ذیشان مسیح اے کے لیے خداوند خدا ہم تیرا شکر تیرے ادا حضور دعا کرتے کرتے ہیں ہیں خداوند، اور تیرے نام کی ستائش بلیس کرتے کر ہیں خداوند اور تیرے نام اپنے کو پکارتے پیارے ہیں، بھائی ایلون کیونکہ بابر تو کے لیے بھلا، تیرے تو حضور سے عظیم، سلامتی تو برکت کی مہربان، دعا تو کرتے قادر مطلق، تو یہوہ یری، تو تیرا قدوس قدرت خدا والا ہے، ہاتھ خدا ان تو پر لشکروں کا رب ایونجلسٹ یہوہ یری ہے۔ اے سلون خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا سلمون کے کرتے لیے ہیں برکت چاہتے کہ اے ہیں خداوند خدا تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو سب ایلون کچھ کرنے بابر کی پر تیرا قدرت ہاتھ ہے، رکھتا ہے۔ ماجی اے پر، خداوند خدا اپنی لورین قدرت کو بابر پر ہماری تیری زندگیوں برکت پر ہے، نازل کر۔ کاشر اے ادریس پر خداوند تیری خدا ہم برکت ہے، کچھ خداوند اس کے نہیں، گھرانے ہم پر تیری خاکسار، برکت ہم نکمے تیری ہیں، سلامتی ہم ہے کمزور خداوند ہیں، یسوع۔ لیکن اے خداوند تیرا ذیشان بھٹی پاک کی روح وائف ہمیں کے لیے دلیری خداوند دیتا دعا ہے، کرتے ہیں، تیرا اسے پاک روح بیوی سے ہمیں بلیس آزاد کر کرتا ہے، تیرا پاک اسے روح برکت ہمیں دے خداوند، تسلی دیتا ہے۔ اے خداوند خدا ہم کی اس وائف پاک کے لیے روح دعا کے کرتے لیے ہیں خداوند، ہم اسے دل بیوی سے دے تیرا خداوند۔ شکر ادا کرتے ہیں بہن اور تیرے نازیہ کو نام خداوند کو بچوں والی عزت اور بنا، میری جلال بہن دیتے کو روزی ہیں۔ روٹی اے دے، خداوند برکت خدا ڈال آج کے دن اور کے اس کو لیے اور آج کے روحانی لمحات غسل دے کے خدا، لیے اے اپنے خداوند بیٹے خدا یسوع کا تیرا تجربہ شکر دے، ادا کرتے اس ہیں کے خون کہ کا تو نے تجربہ ہمیں دے خدا، فضل دیا کہ ہم اس کے تیری خون کا حضوری میں تجربہ جھک دے۔ سکے اور تیرے ایونجلسٹ نام کی جاوید نسیم ستائش کے کر لیے سکے برکت چاہتے ہیں اور یسوع، تیرے نام کو پکار اس کے سکے۔ بچوں پر اے تیری خداوند برکت ہے، اسے خدا میں استعمال تیرا کر شکر خداوند، ادا کرتی ہوں اور تیری شکر گزاری اپنی کرتی قدرت ہوں۔ کو اے ظاہر کر خداوند خداوند، خدا میں تیری برکت ذیشان مسیح چاہتی پر ہوں تیری آج برکت کی ہے، جان میٹنگ کے جمال لیے پر خداوند یسوع، خدا میں عبار تیری ربا برکت لکا چاہتی ہوں، اپنے زاہد جلال زائدہ قوت کے لیے قدرت کو خداوند، نازل کر۔ تیرے حضور اے برکت خداوند چاہتے ہیں خدا خداوند، سارے انتظامات اپنی پر قدرت کو اے خداوند خداوند ظاہر تیری کر۔ برکت آ کر ٹھہرے، ساری زائدہ عبادت سنیل کے پر لیے اے خداوند خداوند تیرے تیرا حضور پاک روح کہہ طور پر قدرت کو جنبش ظاہر کرے، کر ہر میرے ایک یسوع، چیز پر تیری جان برکت جمال آ پر، کر نازیہ ٹھہرے۔ نومی اے پر خداوند خداوند، خدا آنے والے لوگوں کے علیشا لیے پر خداوند خداوند خدا اس کی میں تیری شکر رحم گزاری کر کرتی خداوند، ہوں، ربا لکا جتنے شدہ لوگ ربا تیرے لکا کلام شدہ کو ربا، سنے وہ عبار تیرے ربا لکا کلام کچھ سے آج سیر ہوں۔ اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے خداوند بہن ماریا پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے، اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے کلام کی قدرت سے، اپنی بیٹی کو اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر، تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند لیڈ کرنے والے بھائی پر تیری برکت آئے، اے خداوند سنڈے اسکول کے بچوں پر تیری برکت آئے، ٹیچرز پر تیری برکت آئے،
Yes, ٹھہرے Lord. اے خداوند سارے تیری حضوری کا انتظامات بادل پر اے خداوند خداوند تیرے زندگیوں پر، پاک روح کی خاندانوں پر جنبش آ کر چاہتے ٹھہرے ہیں خدا. اے خداوند تیری برکت آ کر خداوند ان ٹھہرے خاندانوں تیری پر تیری شکر حضوری گزاری ٹھہرے کرتے ہیں خداوند تیرے تیرے پیار نام کے کو لیے، عزت اور تیرے جلال کلام کے، دیتے تیرے ہیں روح کے تیری شاور برکت چاہتے ہیں اے خداوند خدا اپنے روح کو نازل کر اپنی قدرت کو نازل کر کلیسیا کے ہر ایک گھرانے پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے اے خداوند خدا جو کلیسیا میں بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان کی زندگیوں پر تیری برکت آئے جنہوں نے تیرے حضور تیرے بندہ کو دعائیں ریکویسٹیں دی ہیں ان پر تیری برکت آئے اے خداوند تیرا پاک روح گہرے طور پر جنبش کرے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے ان کے گھرانوں پر تیری برکت آئے ان کی زندگیوں پر تیری برکت آئے ان کے کاروبار پر تیری برکت آئے تیرا پاک روح گہرے طور پر جنبش کرے تیری شکر گزاری کرتی ہوں اسی طرح بھائی شانی کے لیے اے خداوند خدا جسے تو نے اپنے پاس بلایا اے خداوند جتنا وقت اس نے اے خداوند اس دنیا میں گزارا اے خداوند اس کے لیے اس کے اچھے کاموں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بچوں کے لیے اس کی مسز کے لیے اے خداوند میں تیری تسلی کو چاہتی ہوں ان کے گھرانے پر اے خداوند تیری تسلی آ کر ٹھہرے اے خداوند تیرا پاک روح آئے اے خداوند اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اس غمزدہ خاندان کے ساتھ ہو اے خداوند ان کے بھائیوں پر تیری برکت آ کر ٹھہرے اے خداوند تیرا پاک روح جنبش کرے اے خداوند تیرا پاک روح انہیں تسلی دے اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے ان معصوم بچوں کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں دیتے ہیں اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اے خداوند تو ان کا بات ہے اے خداوند خدا تو اپنے بچوں کو کبھی یتیم نہیں چھوڑتا انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا بس اے باپ ان بچوں پر اے خداوند خدا تیرا پاک روح چاہتی ہوں اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اس گھرانے کو اے خداوند تسلی دے اے خداوند اطمینان آئے اے خداوند تیرا پاک روح چاہتی ہوں اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری برکت چاہتی ہوں اے خداوند اے کرسمس کی عبادت کو ہم تیرے پاک روح میں دیتے ہیں اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کرنا تیری برکت آ کر ٹھہرے ہر ایک چیز پر تیری برکت آ کر ٹھہرے تو چھو اور پاک کر اور آنے والے سال پر اے خداوند خدا تیرا پاک روح چاہتی ہوں تیری برکت چاہتی ہوں تو چھو اور برکت دے یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں آمین اے ہم خداوند کی اس کا ایک دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہی دے اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے